تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، واقعہ اس کا شان نزول کل میں نے بیان کر دیا تھا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسألونک، نبی جی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل، آپ ان کو جواب دے دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، یعنی ممنوع ہے۔ کبیر کا مطلب صحیح نہیں ہے، منع ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ مسجد حرام میں نہیں جانے دیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا بھی۔ وإخراج أهله منه، اور جو لوگ اس کے اہل ہیں، یعنی جو اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کی محنت سے ایک عملہ صحابہ کا تیار ہوا، جن کا مشن یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس گھر کو، جس کو انہوں نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، توحید کا مرکز، سینٹر بنایا تھا، تاکہ اس کو آباد کریں، تو تم لوگوں نے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہ لوگ جو مسجد حرام کو آباد کرنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اشہر حرم میں قتال کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ تو تم نے ایک چھوٹی سی بات کا پروپیگنڈا بنانا شروع کر دیا کہ مس اسٹینڈنگ ہو گئی، غلطی ہو گئی، صحابہ اس کو جمادی الثانی کی تاریخ سمجھ رہے تھے، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس چیز کو لے کر کے تم نے اتنا پروپیگنڈا مکے کے اندر اطراف میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سخت بات، اشہر حرم میں قتال کرنا تو کبیر مطلب ممنوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں سے، اللہ کے گھر سے روکنا اور حج عمرہ کرنے والوں پر پابندی لگانا اور صحابہ کو ان کے وطنوں سے نکالنا، یہ کبیر نہیں بلکہ اکبر من القتل، یہ اس قتل، اس جہاد سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی چیز ہے۔ اور قاعدہ وہی ہے کہ جب دو مصیبتوں میں انسان گرفتار ہو جائے تو جو ہلکی تکلیف ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہارے جرائم کے مقابلے میں صحابہ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ، یہاں رک کر کے ایک مسئلہ یہ کہ کیا اشہر حرم کی عظمت، احترام اب بھی باقی ہے یا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، کیا ان کی عظمت اب بھی ایسی ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے حضور کے زمانے تک تھی، یا اب وہ حکم نہیں ہے؟ مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ہیں۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ حرمت منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کی آیات اس طرح کی ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یا اس طرح کی جو اور آیتیں ہیں قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حرمت منسوخ نہیں ہے، اب بھی اسی طرح باقی ہے، اور وہ دلیل یہی دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر قتال کرنا ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 80-82 دن پہلے جو خطبہ دیا ہے حجۃ الوداع کا، اس خطبے کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ میں آج کے دن تمہارے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے خون کو حرام کرتا ہوں۔ یہ حرمت والا مہینہ لوٹ کر کے وہیں آ گیا جہاں سے پہلے شروع ہوا تھا، اس طرح کے الفاظ ہیں، ایام گھوم پھر کر کے وہیں پر آ گئے۔ تو دونوں طرح کے دلائل ہیں اصل میں۔ اب اس میں بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ان 4 مہینوں میں قتال کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر دشمن کی طرف سے ان 4 مہینوں میں قتال ہو جائے تو پھر تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ تو اپنی طرف سے ان 4 مہینوں میں ابتدا کرنا اب بھی پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر دشمن کی طرف سے مقابلہ ہو تو اپنی مدافعت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے دوسری بات فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ، برابر یہ لوگ تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اس آیت پہ غور کیجئے۔ وہ لوگ جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اگر قرآن کو اپنے گمان کے مطابق صرف اپنے مفاد کے لیے مانتے ہیں تو بات غلط ہے۔ قرآن تو بات دونوں طرف کی کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین اور کفار کے اندر کے جو غیظ اور غضب ہے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے آیت وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی جماعت یہ تمنا کرتی ہے کاش تم کو تمہارے دین سے پھرا کر کے اپنے دین میں واپس لے آئے۔ اور اس سے پہلے سورہ بقرہ ہی میں آیت گزری ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نبی جی یہود و نصارہ اس وقت تک آپ کا اتباع نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین کو فالو قبول کرنا شروع نہ کر دیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کی تمنا یہ ہے کہ خود نبی کو اپنے مذہب میں گھسیٹ کر کے لے کر کے آئے۔ سمجھ رہے آپ؟ اس آیت کے اندر بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار سے آپ صرف انہی باتوں پر مطمئن نہ رہیں کہ جھڑپ چل رہی ہے، بلکہ ان کی دلی تمنا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے نہ روک دیں۔ ان کی آخری پلاننگ یہ ہے، یہ تمہاری ذات کے دشمن نہیں بلکہ تمہارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے تم کو تمہارے دین سے روک دیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان استطاعوا، اگر یہ ان کے بس میں ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کوشش پوری کریں گے لیکن کامیابی نہیں ملے گی، چونکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھوڑی ریموٹ کنٹرول دے رکھا ہے کہ تم روک لو جا کر کے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اسلام جب طلوع ہوا کتنی انتھک کوششیں کی گئی مٹانے کی، لیکن جتنی اس کو کوشش کی کاٹ چھاٹ کرنے کی یہ اتنا ہی بڑھتا چلا گیا۔ اس کی خصوصیت یہی ہے تم اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا اور زیادہ پھیلے گا۔ اب دیکھیے امریکہ، یورپ، برطانیہ کے اندر جو دین پھیل رہا ہے، جتنا وہاں پر دین کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تو ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، بھائی دیکھو تو صحیح اس دین میں ہے کیا۔ اب جب انسان اس میں گھستا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، تو اسلام کی حقیقت خود کو اپنے آپ منوا لیتی ہے، ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس میں وہ کشش ہے، وہ جاذبیت ہے کہ جب انسان بالکل ایک سائیڈ ہو کر کے ایمانداری کے ساتھ اس پہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو خود بخود یہ اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے اس کو جتنا مٹانے کی دنیا کوشش کرے گی، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک رکھی ہے کہ تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو اس میں تسلی بھی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوششیں پوری ہوں گی، لیکن ان استطاعوا، اگر ان کی کوشش چل سکے، اور وہ چل نہیں سکے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، برابر یہ تم سے قتال کریں گے، جھگڑے کریں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے روکنے کی پوری پلاننگ کوشش ہوگی۔ آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرطیں لگائی گئی تھی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو ہمارا بندہ تمہارے پاس جائے گا بھاگ کر کے واپس کرنا پڑے گا، اور تمہارا کوئی آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ یہ کوئی شرط ہے؟ لیکن صحابہ نے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی برداشت کیا، چھوڑو گئے۔ اور ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ جو معاہدہ لکھنے والے تھے سہیل، ان کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا آ گیا وہیں پر، اور کہا اللہ کے نبی مجھے لے کر کے چلیے، میری حالت دیکھو۔ آپ نے خوشامد بھی کی، صحابہ نے کہا بھی دیکھو ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہنے لگا کہ اگر اس کو لے کر کے جاؤ گے میں معاہدہ لکھوں گا ہی نہیں، یہ تو تم ابھی اپنی بات سے مکر رہے ہو، پورا دباؤ بنا دیا۔ اب آپ کتنی طبیعت پر زور پڑا ہوگا کہ ایک آدمی بیڑیوں میں سامنے ہے، بغیر کسی قصور کے اس کو واپس کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بصیر ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے واقعہ، 2 مرتبہ ان کو واپس کیا اللہ کے نبی نے۔ تھک ہار کر کے جب یہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے سوچا اللہ کے نبی تو شرط کی پابندی کریں گے، وہ تو واپس کرتے رہیں گے۔ جو بھی وہاں سے نکلتا تھا وہاں سمندر کے کنارے ساحل سمندر پر جمع ہوتے رہے۔ 60-70 کی جب تعداد ہو گئی ان کی، اب ان کو بھی پھر کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، ادھر مکے میں نہیں جا سکتے، مدینے نہیں جا سکتے، جائیں کہاں؟ شرط ایسی لگا رکھی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے گزرنے والے جو قافلے تھے تجارتی، ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہاتھ دو ہاتھ کرنے شروع کر دیے۔ اب ان سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے محمد اپنی ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں، تم اپنے بندوں کو بلا لو، انہوں نے تو جینا بھاری کر دیا ہمارا۔ تو اصل نظام خداوندی ہے، تم جتنا اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ گے انہی پابندیوں کے اندر تم خود گرتے چلے جاؤ گے، اللہ کا نظام ہے۔ اسی کو فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، آگے کی جو آیت ہے بڑی اہم ہے، فرمایا دیکھو کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم پر دباؤ اور ہر طرح کی سختی کریں گے، اور تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو۔ حالات بڑے نازک ہیں آج، اور اللہ معاف فرمائے، رات میں ایک بڑے عالم کا بیان سن رہا تھا، کہنے لگے بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چھٹائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے ہر دور میں الگ کرتا ہے۔ کتنی آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ جن میں منافقین کو صحابہ سے بالکل الگ کیا جاتا ہے۔ ایمان کے اوپر بڑے خطرات ہیں، ایمان اگر کسی نے اس دور کے اندر بچا لیا اور بنا لیا بڑی بات ہے۔ ایمان پر ڈٹ جانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کی طرف سے اس وقت مدد آتی ہے جب انسان ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹتا ہے۔ کمزور بودھے اور پھسپھسے ایمان کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، یہ تو منافقت ہے بلکہ ایک طریقے سے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا، یہ بڑی کوششیں کریں گے تم کو تمہارے دین سے روکنے کی، اور تم نے ہار مان کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یاد رکھنا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، مرتد ہونے کی حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ، برا حالانکہ وہ کافر ہو، یعنی کفر پر اس کی موت آ گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال حبط، کل عدم ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔
دین اسلام کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے انسان ایمان سے نکل کر کے کفر میں چلا جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کو فرض جانتا ہے تو وہ مرتد نہیں ہے، اس کو فاسق کہیں، گنہگار ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کا انکار کر دے، میں نماز کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یعنی دین کی کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کر دے تو انسان پھر فاسق نہیں بلکہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد۔ مرتد کا مطلب ہوتا ہے دین سے نکل جانا۔ اور مرتد جو ہے اس کی سزا دنیا میں تو یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی برباد اور آخرت بھی برباد۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، مفتی ظفر علی خان صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے نہیں دیکھا فتاوی عزیزی، ان کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے فتاوی عزیزی میں لکھا ہے اہانت العلماء، علماء دین کی اہانت، ان کی توہین، ان کی حقارت کفر ہے، اور جب کفر ہے تو آدمی مرتد ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور آگے چل کر کے خان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی تائید حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی کے اندر بھی کی ہے، یعنی جو لکھا ہے حضرت نے، شاہ صاحب نے اسی کی تائید کی ہے کہ بالکل اہانت العلماء کفر۔ اس لیے جس چیز کو ہم کفر نہیں سمجھتے، آج کے دور کے اندر علماء کی اہانت عام بات ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ وجود کے اندر آ چکے ہیں جو علماء کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یاد رکھیے اگر علماء دین کے وارث ہیں، ان کی اہانت دل کے اندر آ گئی اور ہم نے کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا تو بھائی بات میری نہیں ہے، بات ہلکی نہیں ہے، بات مرتد ہونے کی چل رہی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ علماء دین کی اہانت کرے اور اسی کے اوپر بغیر توبہ کے مر جائے، مجھے اندیشہ ہے آپ اس کی قبر کھول کر کے دیکھو کہ اس کا روح قبلے سے آپ کو ہٹا ہوا ملے گا۔ اتنے سخت الفاظ لکھے۔ آج کے اس دور کے اندر معمولی سمجھتے ہیں ہم ان باتوں کو، یہ دین کے پلر ہے، اگر آپ دین کے پلر کو دھکا دے رہے ہو تو عمارت تو نیچے آ جائے گی۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ علماء سے عوام کا اعتماد کاٹ دیا جائے، بس پھر جب کٹی ہوئی پتنگ ہوگی تو کٹی پتنگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ جھاڑ کے اوپر پڑے کہاں جا کر کے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ جب تک دین کی چوکیداری، دین کی پہرے داری علماء کر رہے ہیں تو باطل کو گھسنے کا موقع نہیں ملتا، یہ فوراً ایک دم بریک لگا دیتے ہیں، اور جب ان سے کاٹ دیں گے عوام کو پھر جو چاہے کچھ بھی بتا دو، پھر تو کوئی دقت ہی نہیں۔ اس لیے ہم آخری دور کے اندر چل رہے ہیں، جس طرح دن نکلتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے، پھر مغرب، سورج غروب ہو جاتا ہے، پورا وقت گزر چکا ہے۔ اب عصر سے لے کے مغرب کے جو درمیانی وقت ہوتا ہے، اب دنیا اس دور کے اندر چل رہی ہے، یہ دھیان رکھیں آپ، بالکل اس کا آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان، اپنی نگاہ، اپنی ہر چیز کی ہم حفاظت کریں۔ قرآن تو کہتا ہے نبی کے سامنے بلند آواز سے اگر تم بولو گے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ علماء کے سامنے بات بھی اگر کرنی ہے تو ہلکی آواز سے، ان کی آواز سے ہماری آواز بلند ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم میں سے کوئی دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، یعنی کفر کی حالت میں، تو فرمایا دو چیزوں کا نقصان ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دنیا میں کیسے ہوں گے؟ جو آدمی مرتد ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ دوسرا مسئلہ، اس کو کسی کی میراث نہیں ملے گی مسلمان کی، چونکہ وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے۔ اسی طریقے سے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور کیا اس کی دنیا برباد ہوئی، اس کی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ اور آخرت کا معاملہ اس کا یہ ہے کہ جہنمی ہوگا۔ تو فرمایا دنیا بھی گئی،
آخرت میں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، وقت نہیں اصل میں آپ کو سنا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے حضور نے بھیجا، پیچھے پیچھے معاذ بن جبل کو بھیج دیا۔ تو معاذ بن جبل نے دیکھا کہ وہاں ایک یہودی ہے، اس کو بیڑی اور یہ پہنا رکھا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ کہا کہ مرتد ہے، پہلے یہودی تھا، اسلام قبول کیا، پھر واپس کفر کے اندر چلا گیا۔ فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تکیہ جو مہمان کے لیے کرتے ہیں بیٹھو، انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ آپ اس کو سزا نہ دے دیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کرو، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا حضرت آپ تشریف تو رکھیے۔ کہا کہ نہیں میں بیٹھوں گا اس وقت تک، 3 مرتبہ ایسے ہی کہا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دین سے مرتد ہو جائے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں اس کی سزا یہ ہے، اس کو اگر کوئی شک اور شبہ ہے تو 3 دن تک اس سے کہا جائے گا کہ بھئی جیل کے اندر رہو، جو بھی شبہ اعتراض ہے اسلام پر وہ پیش کرو تاکہ علماء اس کا جواب دے، تم سیٹسفائی اس کو کرنا ہے۔ اور اگر وہ کہے نہیں مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، پھر امام شافعی فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک بھی یہی ہے، 3 دن کے بعد۔ البتہ اگر عورت ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں عورت کی بھی سزا یہی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ عورت کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے، کھانا پینا بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ یا تو توبہ کرے ورنہ اسی حال میں مر جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہوا اور مرتد ہو کر کے پھر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کے جو پہلے اعمال ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی دوسری آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ لئن اشرکتا، شرک کرنے کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ مرتد ہوگا پچھلی زندگی کے سارے نیک اعمال اس کے ختم، سارے کے سارے ختم۔ اب اگر وہ آدمی پھر مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو، اگر اس پر حج فرض تھا تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، سمجھے نہیں؟ کیوں؟ اس کی پچھلے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتد اپنے ارتداد سے توبہ کر لے تو اس کے جو گزشتہ اعمال ہیں ان کا ثواب اس کو واپس مل جائے گا۔ اور وہ امام شافعی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں، جو مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کی حالت میں ہی مرے تو اس کو دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال برباد ہے اور وہ جہنمی ہے۔ امام اعظم اسی قرآن پاک کی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر 2 شرط ہیں اور 2 جزا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے جو مرتد ہو جائے، یہ ایک شرط ہے، اس کی جزا تو یہ ہے کہ اس کے اعمال حبط ہو گئے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مرتد ہونے کی حالت میں ہی مرے تو اس کی جزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یعنی 2 الگ الگ شرطیں ہیں اور دونوں کی الگ الگ جزا ہے۔ بہرحال فقہا ہیں، انہوں نے مسائل مستقل لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائے ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو، نسلوں کو مرتد ہونے سے، بے دین ہونے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آج امت بالکل ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، گناہوں کی بات نہیں چل رہی، اب تو معاملہ مرتد ہونے کا چل رہا ہے۔ بالکل بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔